کامیابی کا اعلان ہو جائے۔ اگلی بات بھی سنیں، ارشاد فرمائے تو نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنے میں سستی کرے، نماز قضا کر دے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اس کے پاس نہ تو قیامت کے دن روشنی ہوگی، نہ اس کے ایماندار ہونے کی سند ہوگی، نہ ہی اس کی نجات ہوگی، بلکہ وعید شدید سنائی ہے اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ نماز، کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں یہ تو معافی ہو جائے گی، 10 سال 20 سال سے نماز نہیں پڑھتا تھا، سچی توبہ کر رہا ہے اور روزانہ رو رہا ہے اور پیچھے لوٹا بھی رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور اگر یہ ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، مرتے ہی قبر میں پٹائی ہوگی، حشر کے میدان میں ذل ذلت اور رسوائی ہوگی اور اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اہم اور بنیادی تعلیم اہتمام نماز ہے۔ کتنی اہمیت ہے؟ فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، 10 برس کا ہو کے نماز نہ پڑھے اس کی پیٹائی کرو۔ 7 حدیث ہے، بچہ 10 برس کا ہے، ابھی نماز کی فرضیت میں 5 سال باقی ہے، 5 سال اس کی ایسی تربیت کرو، ایسی نماز پڑھواؤ کہ جب اس کی عمر 15 سال ہو جائے تو کہیں اللہ کے حکم سے اعراض کرنے والا نہ ہو، اس سے کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ اور زندگی کے بنانے کا سب سے بڑا سبب وہ نماز ہے۔ اگر نماز بن گئی زندگی بن گئی، اور اگر نماز نہ بنی زندگی بگڑی کی بگڑی رہے گی۔ اس لیے اہم کام نماز کو بنانا ہے، بچوں کو نماز سکھانی ہے، تعلیم دینی ہے۔ نماز میں سستی پر بچوں کو گرفت کرنی ہے، پکڑ کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، اس پہ والدین کو اجر ملے گا، اس پہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی جائز کاموں میں تابع داری، ادب و احترام، والدین کی خدمت۔ اگر کسی کی والدہ یا والد ناراض ہے، خواہ وہ تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، اوابین پڑھنے والا ہے، سخاوتیں کرنے والا ہے، کثرت سے تلاوتیں کرنے والا ہے، اگر امی ناراض ہے اور ابو ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن مبارک میں رکھیں، والدین ناراض ہیں، اگر بلا وجہ ناراض ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، امی ناراض ہو گئی، لاکھ مرتبہ ناراض ہو جائے، اس سے فقط امی کی ہوگی۔ ابا جی ناراض ہو گئے، داڑھی کیوں رکھی ہے؟ تو نے سنت کے مطابق لباس کیوں پہنا ہے؟ تو تلاوت کیوں کرتا ہے؟ تو تبلیغ میں کیوں جاتا ہے؟ تو نیکی کے کاموں میں کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا، پکڑ ان کی ہوگی، بچے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں جائز کاموں میں والدین کی اتباع ضروری ہے، کے ساتھ اس نے سلوک، ان کی خدمت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اگر کوئی مسلمان مرد عورت 4 چیزیں حاصل کر لے، ساری دنیا بھی اس سے چھن جائے، وہ پھر بھی ناکام نہیں ہے۔ اس میں اکل حلال اور کسب حلال، حلال کمائی، حلال کھانا، صدق مقال، زبان میں سچائی ہو، جھوٹ کبھی نہ بولے، امانت میں دیانت، اور چوتھی چیز حسن اخلاق۔ یہ 4 صفات حاصل کرنی ہے۔ اور اس میں اہم چیز عابد بننے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرنا فرض ہے۔ ہر نیکی فرض نہیں ہے، کچھ نیکیاں مستحب ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں، لیکن ہر گناہ کو چھوڑنا فرض ہے۔ ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، سخاوتیں کرتا ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، یہ فاسق ہے، عابد نہیں ہے۔ یہ عابد نہیں ہے، جب تک یہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، یہ غیبت نہیں چھوڑتا، یہ حرام کھانا نہیں چھوڑتا،